أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم یقوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. الحمدللہ بچے بڑے مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں. چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے. بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے. سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں. رجسٹریشن کے لیے 15 اپریل سے 10 مئی 2021 تک ادارے سے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے ایڈمیشن فارم حاصل کر لیں. انشاءاللہ ساری نیو کلاسز 15 مئی 2021 سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا خادم سید فروغ مہدی رضوی حاضر ہوئے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں. جو ہمارا موضوع تھا تربیت اولاد، اسی سلسلے پر ہم بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں. اور پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا جوہر عباس صاحب قبلہ زید پوری. ہم اس پر پھر تربیت اولاد پر آپ کے سامنے روشنی ڈالیں گے اور کچھ سوالات، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کے ویڈیوز میں آپ کے سامنے سوالات پر مشتمل پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا تھا. انشاءاللہ آج بھی ہمارا پروگرام چند سوالات پر جو تربیت اولاد میں مہم سوالات ہیں ان پر ہمارا یہ پروگرام جو ہے مشتمل رہے گا، اور ہمارے سوالات کے جوابات مولانا موصوف آپ کی خدمت بابرکت میں پیش فرمائیں گے. آئیے بغیر کسی تمہید کے ہم مولانا کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور آج کے جو اپنے سوالات ہیں وہ ان سے طلب فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا اپنے پروگرام میں. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا مسلسل موضوع تربیت اولاد چل رہا ہے، لہذا آج اسی سلسلے کا ہمارا ایک اور سوال ہے تربیت اولاد کے سلسلے سے کہ آخر والدین کے اپنے اولاد کے اوپر کیا حقوق ہوتے ہیں. آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں قبلہ. بہت اچھا سوال ہے اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس کا جواب ایک حد تک کی دیا جا سکے. انسانی جو زندگی ہے اور جو آج کا طور و طریقہ ہے وہ آج ماڈرن زمانے کے حساب سے انسان زندگی بسر کرتا ہے، اور اس میں جو چیز واقع اسلامی تعلیمات ہیں ان کی طرف کسی کی بھی توجہ نہیں ہے، بلکہ بس وہ دنیاوی چیزوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی اسی ماحول میں ڈھال دیتا ہے. آیا اسلام ماڈرن زمانے کے حساب سے چلتا ہے یا خود اسلام کے کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ نظم و ضبط ہیں؟ اسلام خود ایک مستقل ایک نظم ضبط کا ایک محور ہے، یعنی جس کو پوری چیزیں، پوری دنیا جو ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو پوری دنیا کو اپنے وجود میں احاطہ کیے ہوئے. جس چیز کو بھی دیکھیں آپ وہ اس چیز کی تعلیم اسلام میں آپ کو ملے گی، بہترین طریقے سے ملے گی. سوال اچھا تھا آپ کا.
پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حق الولد علی والدہ ثلاثۃ، اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں؟ پیغمبر نے بتایا کہ 3 چیزیں ہیں جو 3 چیزوں حق ہے والدین کا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور ان کو اس کی تعلیم دیں، سکھائیں. کیا ہے؟ یحسن اسمہ، ان کا بہترین نام رکھیں. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ آج ماڈرن زمانے میں کیا ہے، ٹنکو چنکو پنکو اس طریقے کے نام رکھے جاتے ہیں. اسلام کہتا ہے ان کے نام نہ رکھیے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ نام رکھیے رسول کا نام، نبی کا نام، اہل بیت علیہ السلام کا. آج ایک حدیث میں نے پڑھی، بیٹیوں کا نام اگر فاطمہ رکھا ہے، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، تو اب آپ کے لیے ضروری یہ ہے یا دوسرے لوگوں کے لیے بھی کہ اپنی بیٹی کو نہ گالی دیں اور نہ اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھائیں، نہ اپنی بیٹی سے نازیبا کلمات میں بات کریں. اسی طریقے سے پیغمبر کے نام پہ نام ہے کسی کا، وہی قانون پیغمبر کے نام کے ساتھ بھی ملحق ہوتے ہیں. کیا کہ نہ آپ گالی سے نام کو لے سکتے ہیں، نہ اس بچے کو گالی دے سکتے ہیں نام لے کر، نہ اس کو مار سکتے ہیں اور نہ اس سے گستاخانہ گفتگو کر سکتے ہیں. نام ایسا رکھنا چاہیے کہ جو بہتر نام ہو، اللہ کے بندوں کا نام ہو، جس سے ابدیت اور عبودیت دونوں چیزیں ظاہر ہو سکیں. کس کا وہ بندہ ہے، اسلامی معاشرے کے حساب سے اس کا نام ہونا چاہیے، قرآن اور اہل بیت کی سیرت کے اعتبار سے اس کا نام ہونا چاہیے. کل کی جو گفتگو تھی اس میں عرض کر چکا ہوں. دوسری چیز وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ، اور کتاب کی تعلیم اسے دینا چاہیے. پڑھانا اور لکھانا، پڑھنے اور لکھنے کی اسے تعلیم دینا چاہیے، قرآن کی بھی تعلیم دینا چاہیے. وَيُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو کیا سکھانا چاہیے؟ جب وہ بالغ ہو جائے تو آپ کے لیے ضروری ہے، ایک باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دے. اس سے پہلے کہ بچہ گمراہیوں کے اندھیروں میں وہ گم ہو جائے، اسے اس اندھیروں سے باہر لا کر اور اجالے کی طرف پہنچا دینا چاہیے. یہ اسلام کا حکم ہے. اس کا ایک وہی طریقہ شادی، وہی طریقہ ہے شادی. بے شک. اس سلسلے کا ہمارا دوسرا سوال ہے، اہم سوال ہے کہ مثلا خود اولاد کی زندگی کتنے امور پر مشتمل ہوتی ہے؟ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں. آپ کا سوال بہترین سوال ہے اور واقعاً بہت ضروری سوال ہے کہ آیا انسان کی زندگی ہے کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ بچوں کی زندگی ہے یہ کیسی کن چیزوں میں مشتمل ہے؟ آیا خرافات سیکھنے میں مشتمل ہے نعوذ باللہ، یا اسے بھٹکے ہوئے راستوں پہ جانے پہ مشتمل ہے؟ انشاءاللہ آج کی گفتگو جو ہوگی وہ بہت مفید گفتگو ہے. آج وہ گفتگو ہے کہ جس سے انسان اپنی زندگی کے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے. آیا لہو و لعب میں انسان اپنی یعنی بچہ زندگی گزار دے، اس میں کیا گزرنا چاہیے؟ نہیں، بلکہ پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں الولد سید 7 سنین، بچہ سردار ہے 7 سال تک، نہیں 7 سال تک کی وہ سردار ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، جیسا وہ گھمائے گا ویسے ہی وہ چلتا رہے گا. وَعَبْدٌ 7 سنین، اس کے بعد 7 سال جو ہیں، دوسرے 7 سال جو ہیں وہ بندہ ہے. ٹھیک ہے، وَوَزِيرٌ 7 سنین، اور 7 سال تک کی کیا ہے وہ وزیر ہے. یعنی انسان کہیں کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جائے گمراہیوں میں جا کے اور فلمیں گندی دیکھے. کہیں پہ کہا گیا ہے کہ اپنے وقت کو بیکار اور غلط طریقے سے وہ گزار دے. کیا کہیں کہا گیا ہے کہ وہ بچہ جو اس وقت اپنے رشد کی طرف
چل رہا ہے اور رشد کی منزلوں کو طے کر رہا ہے تو ان منزلوں میں ایسی جگہ کے اوپر چلا جائے جہاں سے اس کو بدنامی ملے، نیک نامی نہ ملے۔ پیغمبر نے بتایا 3 طریقے سے انسان کی زندگی کو کیا کر دیا، تقسیم کر دیا کہ ان 3 معیاروں کے ساتھ میں 3 جگہ پہ اور 3 ان وقتوں میں 3 طریقے سے زندگی کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے آپ زندگی کو اپنی بسر کریں، اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اسی کے ساتھ میں امام صادق علیہ السلام ہمارے چھٹے امام، رئیس مکتب جعفریہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں الغلام یلعب 7 سنین، جو بچہ ہے وہ 7 سال تک کھیلتا ہے، وَيَتَعَلَّمُ الْكِتَابَ 7 سنین، اور کتاب کی تعلیم لیتا ہے، یعنی پڑھتا ہے اور لکھتا ہے کتنے سال؟ 7 سال۔ قرآن کو سیکھتا ہے کتنے سال کے اندر؟ 7 سال کے اندر۔ وَيَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ 7 سنین، اور پھر کیا کرتا ہے وہ انسان؟ 7 سال تک وہ انسان حرام اور حلال کو سیکھتا ہے۔ آج تہذیب انسانی میں ایک انسان ہے، کیا ہر بچے کو، ہر جوان کو تمام حلال چیزیں اور تمام حرام چیزیں پتہ ہیں؟ آیا وہ یہ جو حلال اور حرام ہے اس میں کیسے وہ فرق پیدا کرے گا؟ کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے؟ کیا کھانا حرام ہے، کیا کھانا، کس چیز کو کھانا حلال ہے؟ آیا ہم حرام گوشت کو کھا سکتے ہیں یا حلال گوشت کو کھائیں گے؟ اگر کسی انسان کے سامنے مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں، ذبیحے کا کہ جانور کا گوشت ایک طرف ہے اور جھٹکے کے جانور کا ایک طرف گوشت ہے، اب انسان وہاں کے اوپر یہ جو جوان ہے، یہ جو بچہ ہے، وہ کس گوشت کا انتخاب کرے گا؟ جھٹکے والے کا یا حلال گوشت کا، جو حلال طریقے سے ذبیحہ جس کا ہوا ہے؟ کس کا انتخاب کرے گا؟ ابھی اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ حرام گوشت کھا لے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں کن چیزوں کی، حلال اور حرام کی، کہ یہ جھٹکے سے والا جو گوشت ہے، جو جھٹکے سے قربانی کی گئی ہے، وہ حرام گوشت ہے، اسے کھانا شریعت میں منع کیا گیا، حرام قرار دیا گیا ہے۔ جو ذبیحے والا گوشت ہے، اس ذبیحے والے گوشت کو کھانا جائز ہے۔ ایک طرف انسان، ایک جوان کے سامنے ایک طرف زنا ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ مداح ہے، صیغہ عقد محرمیت ہے۔ آج کی زندگی میں نوجوان کہاں جاتے ہیں؟ بھٹکتے رہتے ہیں۔ 2 فرینڈشپ ہوتی ہے، پہلے وہ موبائل کے ذریعے سے فرینڈشپ شروع ہوئی اور وہ چلتے چلتے دھیمے دھیمے جو ہے وہ فیس ٹو فیس ہونے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ ملنا شروع کرتے ہیں۔ اب جب ظاہر سی بات ہے جب ملیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ تو آفت ہونا ہی ہونا ہے۔ آیا اس وقت یہ انسان، یہ جو جوان جو رشد کی حد بلوغ پہ پہنچ چکا ہے اور جس کی فکر رشد کی طرف بڑھ رہی ہے، آیا یہ اس وقت حرام میں مبتلا ہو جائے یا حلال کی طرف چلا جائے؟ طریقہ اسلام نے بتایا ہے کہ اگر تم کو اسی چیز کو، اسی عمل کو جائز قرار دینا ہے تو جائز طریقے سے آپ اس میں وارد ہوں گے، گناہوں سے بھی بچیں گے اور آپ ثواب کے بھی مستحق ہو جائیں گے۔ بہترین طریقے سے وضاحت فرمائی اس سوال کی کہ اولاد کی زندگی کو آخر کتنے امور پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ناظرین، اس سلسلے کا ہمارا تیسرا سوال ہے اور اہم سوال ہے کہ آخر اولاد کو ماں باپ کیسی فکر سکھائیں، کیسی فکر اپنے اولاد کو سکھانا چاہیے بچپن سے، جو عمر اس کے سیکھنے سکھانے کی ہوتی ہے۔ اور بہرحال ناظرین بھی جانتے ہیں، صاحب اولاد ہیں الحمدللہ ہوں گے، کہ بچہ بچپن میں بہت جلدی چیزوں کو اپنے والدین سے جو دیکھتا ہے وہ سیکھ لیتا ہے۔ تو آخر بچپن سے اپنے والدین کو کیسی فکر سکھانی چاہیے، آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔ بہترین سوال ہے آپ کا، اور ناظرین کے لیے واقعی یہ بہت ہی اہم ضروری سوال ہے جس کا میں جواب دوں گا۔ آج جو معاشرہ ہے وہ کہاں پر پہنچا ہوا ہے؟ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو ہمیشہ ترقی کی طرف جانا چاہتا ہے، من الدانی الی العالی، اور ایک معاشرہ وہ ہے جو من العالی الی الدانی، یعنی عروج سے زوال کی طرف جاتا ہے۔
اور ایک طبقہ وہ ہے جو راکد ہے، جس کی فکر ایک دم وہیں پر بیٹھ چکی ہے، راکد وہ فکر ہے، بس جتنا ہے بس اتنا ہی ہے، بس اسی کے اندر ہم ڈوبیں گے اور اسی مر جائیں گے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے من الدانی الی العلی، نیچے سے اوپر کی طرف، یعنی نیچی اگر تم پہلی سیڑھی پہ ہو تو کوشش یہ کرو کہ آخری سیڑھی تک پہنچ جاؤ، آخری سیڑھی سے پہلی سیڑھی پہ نہ آؤ۔ راکد فکر کو اسلام نہیں سکھاتا ہے، بلکہ اپنی فکروں کو کھولو اور آگے بڑھو۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اگر باپ غاصب ہے، حقوق الناس کی رعایت نہیں کرتا ہے، کسی کے حق کو غصب کر لیتا ہے، تو بچہ کیا کرے گا؟ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا؟ جب پکڑے گا اور بچے کے سامنے آپ باتیں کر رہے ہیں بھائی، اب بچہ تو اللہ ظاہر یہی سمجھے گا نا کہ ہم نے اگر کسی کی چیز کو لے لیا اور اپنے نام کرا لیا یا اپنے نام ہم نے کر لیا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہمیں ملے گا، بھائی ہمارے پاس ایک چیز پراپرٹی آ جائے گی۔ نہیں، یہ فکر غلط ہے، وہ خود فکر غلط کر رہا ہے اور تم کو بھی غلط راستے پہ بھٹکا رہا ہے۔ اس راستے سے ہٹو، اور اگر اسے پتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، اس جوان کو پتا ہے یہ راستہ، تو تہذیب کے دائرے میں اپنے والدین سے کہے کہ آپ کا راستہ غلط ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ حقوق الناس کی رعایت واقعا سب کے واجب ہے، آج معاشرے سے اڑ گیا ہے، اٹھ چکا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کوئی رعایت نہیں ہے، جو ہمارے پاس ہے بس وہی ہے، اور جو ہمارے پاس آ سکے وہی آ سکے، دوسرا نہ ترقی کر سکے۔ نہیں، اسلام کہتا ہے خود بھی ترقی کرو اور ایسے اسباب فراہم کرو کہ دوسرے لوگ بھی ترقی کی طرف مائل اور رغبت پیدا کر سکیں۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ دیکھیں، امام فرماتے ہیں علموا صبیانکم ما ينفعهم اللہ بہ لا تغلب علیہم المرجعۃ برأیہا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ اپنے بچوں کو ایسی چیز سکھاؤ کہ جس چیز میں اللہ نے فائدے کو رکھا ہے۔ دیکھیں آپ، اللہ نے فائدے کو رکھا ہے اس چیز میں، ایسی چیز نہ سکھاؤ جس میں تم نے اپنے بچوں کو بربادی کی طرف لے جا کر اور فائدہ دکھا رہے ہو کہ بربادی کی طرف جاؤ۔ یہ کرو بھائی، آج کے زمانے میں اگر کوئی کسی کا مال لوٹ لے گا، کسی کی چیز کو غصب کر لے گا، تو کیا سامنے والا خاموش رہے گا؟ وہ سامنے والا کوٹ جائے گا، کیس داخل کا ہو جائے گا، پھر دونوں میں جنگ ہوں گی۔ یہ ایک باعث اختلاف ہوگا، باعث اختلاف چیز ہے کہ دونوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، دونوں میں فرق ہو جائے گا، اور جب اختلاف ہوگا تو یہ حرج و مرج کا باعث ہے۔ اسلام کہتا ہے ایسی فکر کو نہیں سکھاؤ، بلکہ کون سی فکر سکھاؤ؟ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم نفاق کر کے سکھائیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، کوئی سامنے والا پریشان حال ہے، ہم سکھائیں اپنے بچے کو کہ دیکھو اگر تمہاری جیب میں اتنا پیسہ ہے اور اتنے اس پیسے میں سے اس مقدار میں تمہاری حاجت پوری ہو سکتی ہے، اور ماں بقی جو ہے اس میں آپ کیا کریں؟ دوسروں کی مدد کریں، تو آپ بچے کو سکھائیں کہ دوسروں کی مدد کریں۔ ایک انسان پریشان حال ہے، ایک انسان مریض ہے، اسے خون کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی مشکل بات ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر خون کی ضرورت ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، بعض جو کوتاہ فکر رکھنے والے افراد ہیں وہ کیا کریں گے، جب اگر جوان کو دینے کے لیے کوئی بچہ خون کے ڈونیٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو والدین کہیں گے یا ماں کہے گی یا باپ کہیں گے ارے خون جا کے مت دینا، اس لیے کہ خون اگر دو گے تمہارے کم ہو جائے گا۔ نہیں، خون جتنا آپ دیں گے اتنا بڑھے گا۔ اور یہاں پہ ایک ایران میں میں اکثر بورڈوں پہ پڑھا کرتا ہوں جہاں پہ خون ڈونیٹ کیا جاتا ہے، وہاں ایک چیز لکھتے ہیں اہدائے خون سالم اہدائے زندگی است۔ خون سالم، خون کا ہدیہ کرنا یعنی ایک زندگی کو زندہ کرنے کے برابر ہے، ایک زندگی کو بچانے کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ کے خون سے ایک انسان کی زندگی بچ گئی تو ایک زندگی کو آپ نے بچایا، اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ ہماری فکر وہاں پہ نہ ہونا چاہیے، ہماری فکر یہاں پہ ہونا چاہیے۔ اس کے برعکس آ جائیں آپ، اس میں جو امام فرماتے ہیں ایسی چیز نہ انسان کے اوپر غلبہ اس زمان پہ یا انسان پہ یا بچے پہ ایسی چیز غلبہ نہ پیدا کر سکے جو چیز انسان کو پشیمان کر دے۔ ہم ایسا کام کر بیٹھے، چوری کر لی،
بچے نے، اب والدین نے اس کی چوری کو دیکھا مگر نظر انداز کر دیا. کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ کل کو جب وہ پکڑا جائے گا تو خود والدین بھی شرمندہ ہوں گے اور وہ بچہ بھی نادم ہوگا کہ میں نے غلط کیا تھا، مگر میرے والدین نے کیوں نہیں مجھے ٹوکا، کیوں نہیں مجھے تنبیہ کی. دوسرے مرحلے میں آ جائیے. اگر آپس میں دو جوانوں کے بیچ میں، دو بچوں کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہے، یہ بچے جو بچپن میں جھگڑا کر رہے ہیں، اگر یہی جھگڑے کو یہیں پر ختم نہیں کیا گیا اور یہیں پر والدین نے نہ روکا تو یہ دھیمے دھیمے جھگڑے بڑھتے جاتے ہیں اور دو فیملی ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں، اور وہ اختلاف ایسا پہنچتا ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں، سال گزر جاتے ہیں اس کو تمام کرنے میں. ایسی مثالیں موجود ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ ایسی فکر انسان اپنی اولاد کو دے کہ جس فکر سے وہ نادم نہ ہو سکے، جس فکر میں نقصان نہ ہو، ایسی فکر دو جس فکر میں اللہ نے فائدہ رکھا ہے. ایسی فکر دیجئے کہ جو ہمیں سرخرو کر سکے، ایسی فکر نہ دیجئے کہ جو ہمیں ذلیل کر دے. ذلت ہمارا ذلیل ہونا کام نہیں، اس لیے کہ جب ہماری اچھے اعمال امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سامنے جاتے ہیں تو امام خوش ہوتے ہیں، اور جب ہمارے خراب اعمال اور گندے اعمال اور غلط اعمال امام کے سامنے آتے ہیں تو امام آنسو بہاتے ہیں. کیا امام کے لیے کربلا کا واقعہ ہی کم نہیں ہے کہ امام کربلا کے واقعے پہ آنسو بہائیں، بلکہ امام کے لیے ہم اتنا ہی کربلا کا واقعہ آنسو بہانے کے لیے بس ہے کہ اسی پہ آنسو امام بہا رہے ہیں. ہم ایسی ذلت اور رسوائی کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں جنگ کی ہے، جو شہادتیں دی ہیں، وہ اب کسی مقصد، اپنے مقصد کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ اسی انسانیت کو بچانے کے لیے شہادت دی ہے. تو ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ اس شہادت کی لاج رکھیں اور اس شہادت کے ہدف کو، ہدف شہادت امام حسین کو مد نظر رکھ کے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. اگر ایسی زندگی آگے بڑھے گی تو کامیاب زندگی ہے، ورنہ نقصان ہوتا ہے. تو آخر اسلامی نقطہ نظر سے ہم، جیسا کہ بات ہو رہی ہے، اولاد کو اچھی فکر دینی چاہیے تاکہ اچھا رشد اس کی فکر کر سکے اور اس کی فکر منجمد نہ ہو، بلکہ اس کی فکر خود کی بھی ترقی ہو اور معاشرے کی ترقی بھی اس کی فکر میں ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی ترقی کریں، ایک جگہ جمع نہ ہو جائیں، منجمد نہ ہو جائیں، بلکہ ہم خود بھی آگے بڑھیں اور معاشرے کو بھی اپنی ذات سے آگے لے کے جائیں اور ہم اپنے امام کے لیے، اپنے والدین کے لیے باعث عزت بنیں اور باعث ذلت نہ بنیں. تو آخر والدین اسلامی نقطہ نظر سے اپنے بچوں کو کن چیزوں کی تعلیم دے جس سے وہ باعث عزت اپنے والدین کے لیے بن سکے؟ آپ پیش فرمائیں ہمارے والدین کیا سکھائیں اپنے بچوں کو؟ بہترین سوال ہے، جواب بھی بہتر. ہر چیز کے لیے مدارا ہے کربلا. اگر ہم کربلا کو دیکھیں گے ہر چیز وہاں پہ سمجھ میں آئے گی. کربلا میں یہ واقعہ، جواب میں جو دے رہا ہوں، یہ انسان کے دل میں جلدی سے بیٹھ جائے گا، بہت جلدی. اگر کوئی دل والا ہے تو اس کے دل میں بیٹھ جائے گا، اور کسی کی روش فکر کھلی ہوئی ہے تو سمجھ جائے گا. وہ کربلا بہترین درسگاہ ہے. آیا کربلا میں جو وہاں پہ جوان تھے یا بچے تھے، اس پراشوب ماحول میں کیا کر رہے تھے اور والدین کن چیزوں کی طرف ترغیب دے رہے تھے؟ قیام عاشورہ میں آپ جا کے دیکھیں، قیام عاشورہ میں ہر جگہ پہ شکر ملے گا، ہر جگہ پہ سجدہ ملے گا، ہر جگہ پہ محافظت واجبات ملے گی اور اجتناب حرام ملے گا، اجتناب مکروہ ملے گا. مکروہ چیزوں سے اجتناب، حرام چیزوں سے، اور واجب کی پوری طریقے سے، پوری کسوٹی کے ساتھ واجب پہ عمل. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے. امام فرماتے ہیں علموا صبیانکم الصلاۃ، اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے نماز کی تعلیم. کربلا میں کیا ہو رہا تھا؟ ظہر عاشور جب قریب آیا ہے تو امام حسین نے جناب علی اکبر سے کہا، اے بیٹا علی اکبر جاؤ اور اذان دو. اس حالت میں آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی سی بھی مشکل آ پڑی، سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں.
سب سے پہلے واجبات سے ہم اپنے منہ کو موڑ لیتے ہیں. آیا یہی دین ہے؟ کربلا جیسے پراشوب ماحول میں امام جناب علی اکبر سے کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹا علی اکبر اذان دو. اب تو جناب علی اکبر نے اذان دی ہے، وہ اذان جناب علی اکبر کا اثر تھا دیکھیں. اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ امام کے ساتھ اصحاب تو موجود ہیں ہی ہیں، بلکہ بچے بھی نماز ادا کر رہے ہیں. یعنی کربلا کی ماؤں نے اور کربلا کے باپ نے تعلیم اپنی اولاد کو دیا ہے واجبات پر عمل اور حرام چیزوں سے کا ترک. کیا ہے؟ تعلیم دی ہے نماز کی. رسول ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں علموا اولادکم السباحۃ والرمایۃ، اپنی اولاد کو تعلیم دیجئے تیر اندازی کی اور تیراکی کی. تیر اندازی اور تیراکی یہ مستحب ہے، تاکید بھی کی گئی ہے. پیغمبر خود فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو تیر اندازی کی بھی دیجئے تعلیم اور تیراکی کی بھی دیجئے. تیر اندازی کی اس لیے، تیر اندازی اس زمانے میں تھا. آج کے زمانے میں یہ ہے کہ اس کو جو آج کے زمانے کا اسلحہ ہے وہ کم از کم اس کے بارے میں جانتا ہو کہ یہ ہے کیا اور اس سے کیا کرنا چاہیے. اگر انسان پہ کوئی حملہ کر دے، کسی جوان پہ کوئی حملہ ہو جائے تو وہ کیسے اپنا دفاع کرے گا؟ ڈیفنس کے لیے اسے تیر اندازی سیکھنا چاہیے. دوسری طرف اب ایک انسان ڈوب رہا ہے، اپنے کو اگر وہ جو ڈوبتا ہوا پانی میں انسان ہے وہ اپنے کو کیسے بچائے گا؟ جب تک وہ تیراکی اس کو معلوم نہیں ہوگی. جب اگر اسے تیراکی آتی ہے تو وہ اپنے کو بچا سکتا ہے. یہ ایک جوان ہے جو گزر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کوئی شخص ہے جو سمندر میں یا تالاب میں یا کنویں میں ڈوب رہا ہے. اگر اسے تیراکی آتی ہے تو یہ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے دوسرے کی جان کو بھی بچائے گا. تو یہ اسلام نے بہترین چیزیں ہمیں سکھایا ہے، بہترین چیزوں کی تعلیم دی ہے کہ آپ اس کو بھی سیکھیے، تیراکی کو بھی سیکھیے اور تیر اندازی کو بھی سیکھیے. یہ تیراکی اور تیر اندازی دونوں معاشرے کے لیے، جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے ضروری ہے کہ انہیں سیکھیں تاکہ اپنا دفاع اور دوسروں کو بھی بچا سکیں. ناظرین، ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ تربیت اولاد جہاں تک ضروری ہے، ماں باپ جہاں تک تربیت اولاد کا مسئلہ ہے کہ اپنے اولاد کی بہترین تربیت، انہیں کیسی فکر دینی چاہیے جس سے ان کو ایسی فکر دیں مثلا کہ ان کی فکر رشد کرے، ان کی فکر ایک جگہ منجمد نہ رہے، رکی نہ رہے. وہیں کیسی چیزوں کی تعلیم، کن کن چیزوں کی ان کو تعلیم دینی چاہیے، اولاد کے کیا حقوق ہیں والدین کے اوپر، یہ سب چیزیں وہیں اولاد کی زندگی سے جڑا ہوا ایک اہم مسئلہ ہے. تربیت اولاد آپ کتنی اچھی کر لیں، مگر ایک اہم چیز جو ہماری اولاد کی زندگی کی ہے وہ ہے دوست. اگر اس کو مثلا اچھے دوست ملتے ہیں تو وہی تربیت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے. مگر آپ تربیت ایک طرف کتنی اچھی کرتے رہیے، مگر گھر سے باہر جانے سے آپ اسے روک نہیں سکتے ہیں. اس کا اٹھنا بیٹھنا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ زندگی کے اس کے ایک حصہ ہی ہے. تو آخر اگر آپ تربیت کر رہے ہیں لیکن آپ کو اگر اچھے دوست یا برے دوست، تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. تو اسلام میں دوست کا معیار، اچھے دوست یا برے دوست جو بھی، یہ اہم مسئلہ ہے تربیت اولاد میں. آپ کی اولاد اور ہماری اولاد کی زندگی میں بہت اہم مسئلہ ہے دوست کا. تو آخر اسلامی نقطۂ نظر سے دوست کا معیار کیا ہونا چاہیے، کیسے دوست ہمارے اولاد کو اپنے لیے بنانے چاہیے، یا ہمیں اپنی اولاد کو کیسے دوست بنانے کے لیے سکھانا چاہیے کہ اے میرے بیٹا ایسے دوست بناؤ جس سے تم بھی باعث عزت بنے رہو زمانے میں اور معاشرے میں، اور ہمارے لیے بھی باعث عزت بنے رہو. لہذا اس سوال کا جواب آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں کہ آخر کیسے دوست کا معیار اسلام نے پیش کیا ہے. بالکل بہت اچھا سوال ہے، بہت ہی مبتلا سوال ہے جس کے شکار واقعاً آج جوان بہت زیادہ ہیں. بچے تو ہیں ہیں، جوان بھی بہت زیادہ ہیں. خود میں نے جہاں پہ تبلیغ کے لیے گیا ہوں اس کے اوپر بہت خاص ہماری توجہ رہتی تھی کہ جب ہم کلاس میں بچوں کو پڑھاتے تھے تو اس چیز کے اوپر ہم زیادہ زور دیتے تھے کہ یہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ کیسا دوست بنائے ہوئے ہے، اور آیا یہ دونوں بچے جو ہیں دوست بنے ہیں، یہ دونوں کے اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، بہرکیف جو چیزیں ضروری ہیں. آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بد ہمیشہ بد کی طرف جاتا ہے، برا
برے کے پیچھے جائے گا اور اچھا ہمیشہ اچھے کی طرف جائے گا. ہماری زندگی میں جو بچوں کے لیے بے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بچے یا جوان ہوں وہ اچھے دوست کا انتخاب کریں, نیک دوست کا انتخاب کریں. ایسے دوست کا انتخاب نہ کریں کہ جو گمراہیوں کی طرف اس کو لے کے چلا جائے. بے شک. ایک جواری ہے وہ کیا کرے گا؟ جوئے کی طرف لے جائے گا, جس کو قرآن نے کہا خود حرام ہے. ایک شرابی ہے وہ کہاں جائے گا لے کے؟ نشے کی طرف, شراب کی طرف, دوسری چیزیں جو نشہ آور ہیں ان کی طرف لے جائے گا. ایک ہے جوان ہے جو ڈسکو کا بہت شوقین ہے, وہ کہاں لے جائے گا؟ وہ بار لے کے چلا جائے گا اور وہاں پہ اس کو لے کے گھمائے گا, یعنی جو جیسا ہے ویسے ہی وہ کام انجام دے گا. ایک شریف انسان ہے جو شریف ہے, دعائیں پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتا ہے, یہ دوسروں کی مدد کرتا ہے. اب یہ انسان کیسا ہے؟ یہ ڈرامے باز تو نہیں ہے بلکہ یہ صالح ہے. اسلام نے معیار یہ بتایا ہے کہ ہمیں نیک دوست کا انتخاب کرنا چاہیے. ہمیں ایسے دوست کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہمیں برائیوں سے روکے اور اچھائیوں کی طرف لے کے جائے. ایسا دوست نہ ہو ہم انتخاب کریں کہ جو ہماری برائیوں پہ واہ واہ کرے اور جو ہماری اچھائیوں پہ ہمیں پست کر دے. جب ہم اچھا کام کریں گے تو آگے بڑھیں گے. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے واضح ہو, رسول ارشاد فرماتے ہیں من اراد اللہ بہ خیرا رزقہ اللہ خلیلا صالحا. کیا فرماتے ہیں؟ جب خداوند عالم اگر کسی کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے تو اسے صالح دوست عطا کرتا ہے. اس کی قسمت میں صالح دوست کو ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے لیے تربیت اولاد کے سلسلے سے بہت اہم ہے. جہاں تک تربیت اولاد میں والدین بہترین تربیت کرے, وہیں والدین کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بہترین دوست کا انتخاب کر کے دیں. انہیں بتائیں کہ آپ کیسے دوست کا انتخاب کریں, بتائیں کہ اسلام کیسے دوست بنانے کا حکم دیتا ہے. چونکہ بہت اہم مسئلہ ہے, آپ اگر لاکھ اس کی تربیت کرتے رہیں لیکن اچھے دوست اگر اسے مہیا نہ ہو سکے تو یاد رکھیے آپ کی تربیت کا کوئی حاصل نہیں ہے, آپ کی تربیت لا حاصل ہے. لہٰذا ضروریت اس بات کی ہے ہم اپنے بچوں کو نیک صالح دوست بھی عنایت فرمائے اور اس کے لیے مہیا فرمائے. ہم شکر گزار ہیں قبلہ کے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور تربیت اولاد پر ہماری گفتگو کو مزید مزین فرمایا. ناظرین, ہم انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تربیت اولاد کے سلسلے سے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. الحمدللہ بچے بڑے مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں. چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو, عربک, احکام, ترجمہ قرآن, دینیات, تجوید, قرات قرآن, حفظ, اخلاق, دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے. بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن, نہج البلاغہ, حسن تلاوت, ترجمہ و تفسیر قرآن, احکام, عقائد, خطابت, دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے. سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں. رجسٹریشن کے لیے 15 اپریل سے 10 مئی 2021 تک ادارے سے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے ایڈمیشن فارم حاصل کر لیں. انشاءاللہ ساری نیو کلاسز 15 مئی 2021 سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں.